सुहेल वड़ाइच साहब का मामला, ये जो फिजा अली ने कामरान शाहिद के शो पर दुनिया न्यूज़ में किया, वो सुहेल वड़ाइच साहब का मामला, वॉशरूम का स्वीपर वाला। देखिए, मैं इस मामले पर बात करूं और सुहेल वड़ाइच साहब ने रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन पे बात करें, या जो इस मामले पर बहुत ले दे हो रही है उस पर बात करें, उससे पहले मुझे आपके सामने एक चीज़ रखनी है। सीधी बात करूंगा, मैं इस वीडियो में कुछ गालियां ऐसी जो आमतौर पर दी जाती हैं या दी जा सकती हैं, उनका इस्तेमाल करूंगा। कुछ गालियां ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, यानी वो मादरजात गालियां होती हैं, वो MCBC करती गालियां होती हैं, नंगी गालियां होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन किसी को जब हम लफ्ज़ कमीना बोलते हैं तो बोल देते हैं, घटिया नीच जलील बोलते हैं, बोल देते हैं। इसी तरह से कुछ गालियां हैं जो हमने सोशल मीडिया पर ईजाद कर ली हैं और उन गालियों का इस्तेमाल करते हैं, वो गालियां बोल दी जाती हैं। हालांकि वो गालियां जहां से निकली हैं वो बहुत ही गलीज और बहुत ही गंदी गालियां हैं। उनमें से एक आध तो बहुत मिसोजिनिस्ट गाली है। मगर मैं आपसे ये पहले अर्ज कर दूं कि मैं ऐसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल इस वीडियो में करूंगा जो हमारे यहाँ बार बार होती हैं इस्तेमाल सोशल मीडिया पर, तो बात करने के लिए मुझे उनका थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मैं ये पहले बता दूं, ताकि अगर आप इफ़ यू वांट टू नेविगेट अवे तो आप वो कर जाएं। अब इस वीडियो के बाजू पर बात करते हैं। देखिए, कामरान शाहिद साहब का शो था, उसमें जवाद अहमद, इरशाद भट्टी साहब, फिजा अली साहिबा, ये वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सपोर्ट कर भी चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हालात बेहतर करने के नाम पर दरमियान में रहने की बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनका झुकाव है मियां नवाज शरीफ की तरफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ, या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका सीधा सीधा झुकाव है। जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उनका झुकाव है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उनका झुकाव है सीधा सीधा झुकाव नवाज शरीफ साहब की तरफ भी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी। तो वहां उस प्रोग्राम में बात हो रही थी और वहां पर बात करते हुए यह सवाल हुआ कि फिजा अली साहिबा ने कहा कि अगर सुहेल वड़ाइच साहब सहाफ़ी ना होते तो क्या होते। उन्होंने इसी सवाल का जवाब जवाद अहमद साहब के बारे में बात हुई तब भी दिया। उन्होंने कहा अगर ये सिंगर ना होते या जो आज हैं ये ना होते तो ये धोबी होते, ये बात की। सुहेल वड़ाइच साहब पे बात हुई तो उन्होंने कहा ये किसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में स्वीपर होते या बैरून मुल्क किसी वॉशरूम में स्वीपर होते, किसी वॉशरूम के स्वीपर होते, किसी वॉशरूम के स्वीपर होते, किसी वॉशरूम के स्वीपर होते। अब ये जो वॉशरूम का स्वीपर रेस्टोरेंट में बनाना या बैरून मुल्क बनाना है, तो फिजा अली साहब ने शायद कुछ थोड़ा सा डिग्निफाइड स्वीपर बना दिया। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब ने बात करते हुए ये कही बात और दुरुस्त बात है कि स्वीपर होने में डिग्निटी लूज करने वाली तो कोई बात नहीं है। स्वीपर होने में कोई स्वीपर है तो वो डिग्निफाइड नहीं होगा, ये तो कोई बात ना हुई। जो शख्स ईमानदारी से हक हलाल की कमा रहा है वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह का दोस्त है, वो डिग्निफाइड है। ये है डेफिनेशन डिग्निटी की हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक, अल कासिबु हबीबुल्लाह, तो ये डेफिनेशन है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, जब फिजा अली साहब ने ये बात की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने ये देखा है कि ये प्रोग्राम्स में अपने एक दिन जियो के साथ वाले इंटरव्यूज में अदाकाराओं के और कई दफ़ा जो स्टेज की अदाकाराएं हैं उनके वॉशरूम्स में घुस जाते हैं। हमें क्या पता वहाँ पे ये टाकी मार रहे हों, फिर उन्होंने मजाक किया, ऐसे कर रहे हों, वैसे कर रहे हों, सफाई कर रहे हों, केमिकल डाल रहे हों, ये तमाम बातें उन्होंने की। और सुहेल वड़ाइच साहब ने सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप शेयर किया गया नौजवान सहाफ़ी अहमद वड़ाइच की जानिब से, तब सुहेल वड़ाइच साहब ने इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि स्वीपर होने में तो कोई बुराई नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब ने यह कहा कि माई स्टेटस इज इवन बिलो द टॉयलेट क्लीनर्स, तो मेरा तो मर्तबा जो टॉयलेट की सफाई करने वाले उनसे भी कम है। आई एम अ स्ट्रीट डर्ट एज मियां मोहम्मद बख्श कॉल्ड हिमसेल्फ, गलियां दा रूड़ा कूड़ा। Cleaning toilet in my view is not insult as cleaning dirt of others a noble service। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो है ना, ये लफ्जों से खेलने वाली बात है, सीधी बात है। यानी नहीं जी इसमें कौन सी बुराई है जी, स्वीपर भी बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये ईमानदारी से काम करते हैं वगैरह वगैरह। वहां पर सुहेल वड़ाइच साहब का जिस तरह से बाकी लोगों ने मजाक उड़ाया और कामरान शाहिद ने कहा ये क्या बात कर दी, जब ये रिएक्शन आया था तो सबको पता था, ये बाकी लोगों ने रिएक्शन तो नहीं दिया,
کہ بی بی کچھ نہیں ہوتا, سویپر جو ہے وہ بڑے ڈگنیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر اتنے ڈگنیفائڈ ہوتے ہیں تو سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ کتنے سویپرز کا انٹرویو کر چکی. سہیل وڑائی صاحب نے کیا کیا ہے اپنے ایک دن جیو کے ساتھ میں, کیا کبھی کسی سویپر کا انٹرویو کر لیا ہے انہوں نے, کبھی کسی پروگرام میں بلا کے بٹھا لیا ہے؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ سب کرتے ہیں, آسان ہے بات کرنا. اب میں دوسری چیز آپ سے عرض کروں کہ سہیل وڑائی صاحب کا یہ ریئیکشن, اس کے بعد کچھ صحافیوں کا ریئیکشن, جیسے ہمارے دوست نے سبوق سید صاحب, یہ جیو میں رپورٹر تھے, انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے کہا کہ کوئی اور ہوتا یوں ہوتا, جبڑا توڑ دیتے, منہ توڑ دیتے, یہ کیا بات کی ہے. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ سہیل وڑائی صاحب تو اتنے بڑے سٹیٹس کے صحافی ہیں, بڑی بدتمیزی کی گئی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے, اور اس وقت بڑا ریئیکشن آ رہا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا تھا, یہ روحانی دنیا ہے کالم, روزنامہ جنگ میں اس کا عنوان تھا یہ روحانی دنیا ہے. اس میں بشرا صاحبہ کے بارے میں, عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں لکھا, بشرا عمران کو بابا فرید کے وسیلے سے روحانی دنیا میں وہ درجہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئی ہیں. اب یہ سہیل وڑائی صاحب نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ بابا فرید کے وسیلے سے یہ مل گیا ہے. احسن جمیل اقبال کے نانا بھی ولی اللہ تھے. احسن جمیل کو جگر کی بیماری ہوئی تو جگر کی تبدیلی کے لیے امریکہ میں پورا 1 سال مقیم رہے, مگر ویٹنگ لسٹ بہت لمبی تھی. ایک روز بشرا بی بی سے بات ہوئی تو احسن جمیل نے بتایا کہ فہرست بہت لمبی ہے, دعا کریں. بی بی بشرا عمران نے دوسرے دن ہی جوابی فون کیا اور کہا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے درخواست کی ہے اور انہوں نے آپ کے لیے دعا قبول کر لی ہے. اب سہیل وڑائی صاحب یہ کسی سے سن کے لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے احسن جمیل کو بتایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بات ہو گئی ہے, دعا کی درخواست وہاں کر دی ہے اور آپ کی دعا قبول کر لی ہے, یہ بھی انہوں نے بتایا. احسن جمیل اقبال کے بقول دوسرے دن ہی انہیں فاطمہ نامی خاتون نے فون کر کے کہا کہ فوراً اسپتال پہنچیں, آپ کا جگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. پہلے 1 سال کی ویٹنگ کی بات ہو رہی تھی, اب بی بی فاطمہ سے درخواست کی بشرا بی بی نے بتایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, درخواست منظور ہو گئی ہے. پھر فاطمہ نامی خاتون کا فون آیا کہ ہاسپٹل پہنچیں, آپ کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. احسن جمیل اقبال اسے حسن اتفاق سمجھنے کو تیار نہیں اور نہ ہی روحانی دنیا کا کوئی اور شخص, اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں. اب سہیل وڑائی صاحب نے بشرا بی بی کو کرما والی بھی بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بابا فرید کے وسیلے سے ملا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, سہیل وڑائی صاحب نے اس کے بعد جو اگلا کالم لکھا اس میں معافی مانگی کہ بشرا بی بی نے میری جانب سے جو بات لکھی گئی تھی, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جگر گوشۂ رسول ان کے حوالے سے بات کی تھی, یہ بات غلط تھی. سہیل وڑائی صاحب نے اس پر معافی مانگی کہ انہوں نے تردید کر دی ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی بشرا بی بی نے. تو سہیل وڑائی صاحب نے کیا کیا, گھڑی اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑی اور گھڑ کے انہوں نے چھاپ دی. یعنی بشرا بی بی سے بات کر لیتے کہ آپ سے منسوب یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ جو ہے یہ میں اپنے کالم میں لکھنے جا رہا ہوں, تب تو یہ ہوتا کہ سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی صحافت کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں کالم لکھا, ڈونکی راجا, ڈونکی کنگ, اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں شیر. تو میں آپ سے عرض کروں نا کہ جب آپ کی اس طرح کی باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہو کہ جھکاؤ ہے, آپ کی اس طرح کی صحافت ہے, تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. پھر یہ ہوگا. ہمارے ہاں کوئی جونیئر صحافی ملے نا, میرے جتنے تجربے والا, مجھ سے کم تجربے والا, اور اس کا کہیں ایک جانب جھکاؤ ہو, اور جھکاؤ ہو سکتا ہے, میں نے جھکاؤ کو کہیں غلط نہیں کہا, لیکن جھکاؤ میں بھی آپ ایک کی ایسی کی تیسی کریں, بری زبان استعمال کریں اور دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. تو یہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں یہ جھکاؤ رکھتے. میں نے جھکاؤ کو غلط نہیں کہا. ہمارے یہاں جب جونیئر صحافیوں میں بات ہوتی ہے تو یہی صحافی کہتے ہیں یہ یوتھیا ہے, یہ عمرانڈو ہے. یہ مسلم لیگ نون کے صحافیوں نے بھی, مسلم لیگ نون کے لیڈرز نے بھی نہ صرف صحافیوں کے لیے استعمال کیا, بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے استعمال کیا کہ یہ یوتھیا ہے, یہ عمرانڈو ہے, یہ ہمارے ہاں صحافت ہوئی ہے.
اور اب سہیل وڑائی صاحب پہ صحافیوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ انہیں فضا علی صاحبہ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ واش روم کے سویپر ہوتے. تو اول یہ جو تمام لوگ کہہ رہے تھے جی سویپر ہونے میں کیا برائی ہے, تو یہ اپنے قول سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کریں کہ سویپر ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اپنے عمل سے آپ ثابت کرتے ہیں تب تو بات بنے گی, وگرنہ بیکار کی باتیں کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب آپ میاں محمد بخش کو لے کر آ جائیں اور آپ کہیں جی میں گلیاں دا روڑا کوڑا, یہاں پر آپ باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے. تو سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ جو ہوئی ظاہر ہے کہ غلط ہوئی, لیکن اس کی ریزن ہے جب آپ کا جھکاؤ اس طرح سے ہو اور اتنا زیادہ نظر آ رہا ہو دنیا کو تو یہی ہوگا. یہی جو جواد احمد صاحب ہیں, سہیل وڑائی صاحب ہیں, یہ پروگرام میں کیا کر رہے تھے؟ یہ پروگرام میں فضا علی کو مسلسل لگے ہوتے کہ بی بی ریاست مدینہ اگر بن گئی تو کوئی ریاست مدینہ بنانا بری بات ہے؟ غلط ہے ریاست مدینہ بنانا, اس کی سوچ رکھنا غلط ہے. مطلب ہمارے ہاں تو کیا کچھ نہیں ہو چکا. اور یہ سہیل وڑائی صاحب یہ باقاعدہ طور پر ایک اسٹیج ایکٹریس سے اپنے پروگرام میں یہ پوچھ چکے ہیں الفاظ کہ گجرانوالا کے اسٹیج شو میں تو قمیض ہی اتار دی. یہ جیو پر چل چکا ہے, میں اس وقت جیو کا ہی حصہ تھا. تو یہ ہمارے ہاں کمالات ان لوگوں نے کیے ہیں, اور ذرا سی بات ان لوگوں کو ایسی بری لگتی ہے کہ پھر اس کے بعد پورا نیچے سے صحافیوں کا ایک باقاعدہ ریوڑ اٹھ کے آ گیا, اور وہ ریوڑ لگا ہوا ہے کہ منہ توڑو اس کا. تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم کوئی عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ وہ معاملہ ہے ہمارے ان صحافیوں.